بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل اصول حدیث کا مکمل نقشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اصول حدیث پڑھنے والے طلبہ کرام اور تاکہ ان کو جو ہے اس سے بہت زیادہ مدد ملے گی، کیونکہ جب تک آپ کے ذہن میں مکمل حدیث کی اصطلاحات کی نہیں ہوں گی اس وقت تک جو ہے وہ مکمل جو ہے اس کے اوپر عبور حاصل ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ حدیث پاک کی جو ہے مختلف اعتبار سے مختلف اقسام ہیں۔ یہ حدیث کی بنیادی طور پہ جو ہیں وہ دو اقسام، خبر یا تو متواتر ہوگی یا اخبار آحاد کے قبیل سے ہوگی۔ یعنی حدیث کو خبر بھی کہا جاتا ہے اور خبر کی جو ہے وہ دو قسمیں، یا خبر جو ہے وہ متواتر ہوگی یا آحاد کے قبیل سے ہوگی۔ دوسری ہے اخبار آحاد۔ متواتر کیا کہ دو قسمیں ہیں، ایک متواتر لفظی ہے، دوسرا متواتر معنوی ہے۔ متواتر لفظی، دوسرا ہے متواتر معنوی۔ ادھر جو ہے وہ صرف جو ہے نقشہ پیش کرنا مقصود ہے، نہ کہ ان کی اصطلاحات کو سمجھانا۔ یہ جو طلبہ کرام ہیں جو اصول حدیث پڑھنے والے ہیں وہ کتابوں سے جو ہے وہ یہ ان کی تعریفات جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کس کی جو ہے وہ کیا تعریف ہے۔ متواتر کی لفظی اور معنوی، اور آحاد کی جو ہیں وہ اخبار آحاد کی مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں۔ یعنی حدیث جو ہے وہ دو حال سے حالی نہیں ہوگی، یا تو متواتر ہوگی یا آحاد کے قبیل سے ہوگی۔ اگر خبر جو ہے وہ متواتر نہ ہو تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے۔ اور اخبار آحاد یعنی خبر واحد جو ہے اس کی جو ہے وہ مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں۔ اخبار آحاد کی ہم جو ہے وہ پہلی تقسیم کرتے ہیں اخبار آحاد کی خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب۔ یہ ہے کثرت باعتباری کثرت طرقی، یعنی کثرت طرق اور قلت طرق کے اعتبار سے۔ یعنی حدیث جو ہے وہ اس کی جب اس کا اجرا کیا جاتا ہے تو اس کی مختلف جو اسناد ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کا اجرا کیا جاتا ہے۔ تو کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے جو ہے وہ اخبار آحاد کی جو ہے قسمیں میں بتانے لگا ہوں۔ وہ تین قسمیں ہیں، خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب۔ خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب۔ اگر حدیث کا جو ہے وہ ان سند میں صرف جو ہے وہ صرف ایک، یعنی ہر سند میں جو ہے صرف ایک ہی راوی ہو تو اس کو خبر غریب کہا جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ ہو یعنی طرق اور قلت طرق کے اعتبار سے خبر غریب، خبر عزیز اور خبر مشہور۔ اگر حدیث کا جو ہے وہ ہر سند میں صرف ایک ہی راوی ہو تو اس کو خبر غریب کہا جاتا ہے۔ اگر دو راوی ہوں خبر عزیز کہا جاتا ہے۔ اگر دو سے زیادہ ہوں، تین ہوں یا چار ہوں تو اس کو خبر مشہور یا خبر مستفیض بھی کہا جاتا ہے۔ خبر مستفیض بھی کہا جاتا ہے۔ اور خبر غریب جو ہے وہ اس کی آگے سے دو قسمیں ہیں، فرد مطلق اور فرد نسبی۔ فرد مطلق اور فرد نسبی۔ جب بھی حدیث پاک میں فرد کہا جاتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ فرد عموماً فرد مطلق ہوتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ حاضر حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے فرد نسبی۔ فرد نسبی کی بھی آگے ویسے اقسام ہے، متابع، متابع اور شاہد۔ متابع، متابع اور شاہد، یعنی ایک کے نیچے زیر ہے، ایک کے اوپر زبر ہے۔ متابع، متابع اور شاہد، یہ ہوگی کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے۔ یعنی حدیث پاک کی جو ہے وہ اسناد کے اعتبار سے کہ ایک حدیث مثال کے طور پہ بخاری شریف میں موجود ہے، اس کی ایک سند بخاری میں ہے، دوسری مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن اس کی سند جو ہے وہ علیحدہ ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ یعنی مختلف کتابوں میں ایک حدیث پاک موجود ہے تو مختلف سندوں سے مروی ہوگی اور مختلف اس کے راوی ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ حدیث پاک کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی جب بھی آپ نے یہ پتہ لگوانا ہے نا کہ یہ خبر جو ہے وہ کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے کون سی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سامنے اس حدیث کی جو ہے وہ ساری سندیں آپ کے سامنے ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث آپ نے بخاری شریف میں پڑھی، آپ بخاری شریف میں آپ نے اس حدیث کو پڑھا تو آپ کے سامنے جو ہے وہ جب اس کی دوسری احادیث مسلم سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، ساری احادیث کی کتابوں سے اس کی جتنی بھی سندیں ہیں جب تک وہ آپ کے سامنے نہیں ہوں گی آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ خبر کون سی ہے، خبر مشہور ہے، خبر عزیز ہے یا خبر غریب ہے۔ اچھا، کثرت و قلت طرق کے اعتبار سے ہوگی۔ دوسری ہو گئی بے اعتبار القبول والرد، یعنی قبول اور رد کے اعتبار سے حدیث پاک کو یعنی خبر جو ہے وہ مقبول ہوگی یا مردود ہوگی۔ خبر مقبول ہونے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خبر مقبول ہے، دوسری خبر مردود ہے۔ یہاں مردود کا معنی یہ ہے وہ خبر جس کو رد کیا جائے،
یعنی جس کو جو ناقابل قبول ہو، یہاں مقبول کے مقابلے میں ہے یعنی ناقابل قبول۔ خبر مقبول کی جو ہے وہ پھر مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں۔ اچھا اب میں یہاں سے تھوڑا سا یہ ریز کر دیتا ہوں، چلیں بعد میں اس کو ریز کر دوں گا، لیکن آپ نے جب اس کو کتاب کے اوپر کاپی پہ نقشہ اتاریں گے تو اسی طریقے سے اس کو اتاریں۔ خبر مقبول جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں۔ خبر مقبول کی مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں۔ ایک خبر مقبول کی قسم ہے صفات راوی کے اعتبار سے، صفات راوی کے اعتبار سے، صفات راوی کے اعتبار سے خبر مقبول کی دو قسمیں ہیں، صحیح اور حسن۔ کتنی ہے جی؟ صحیح یعنی حسن، یعنی جو صحیح اور حسن جو آپ پڑھتے ہیں یہ خبر مقبول کی قسمیں ہیں۔ صحیح کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی، اور حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی۔ صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی، حسن لذات ہی اور حسن لغیر ہی۔ حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی، یہ ہیں صفات راوی کے اعتبار سے خبر مقبول کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ یہ اور دوسری جو ہے وہ خبر مقبول کی قسم ہے باعتبار مصدر اور مدار کے اعتبار سے، یعنی اگر آپ کو بندہ پوچھ لیتا ہے کہ حدیث پاک کی جو ہے وہ بنیادی طور پہ کتنی قسمیں ہیں، یہ جہاں کہا جاتا ہے نا کہ حدیث پاک کی کتنی قسمیں ہیں، جو بنیادی طور یعنی حدیث پاک کے مسند الیہ کے یعنی حدیث کے مسند الیہ کے اعتبار سے یا خبر کے جو ہے وہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں بنیادی طور پہ کتنی قسمیں، یعنی اس کے مصدر کے اعتبار سے، تو مصدر کے اعتبار سے بھی اس کی چار ہی قسمیں ہیں، خبر مرفوع، موقوف اور مقطوع، اور اس میں حدیث قدسی بھی آتی ہے، خبر حدیث قدسی بھی آتی ہے۔ خبر مرفوع، خبر موقوف اور خبر مقطوع، ان تینوں کی جو ہے وہ تین قسمیں، تینوں کی تین قسمیں ہیں، خبر قولی، فعلی اور تقریری، خبر قولی، فعلی اور تقریری، اور خبر قولی، فعلی اور تقریری کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، خبر صریح اور حکمی، یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بھی حدیث ہے آپ اس کو جو ہے اس کے مصدر کے اعتبار سے پوچھا جائے تو آپ اس طرح کریں گے کہ یہ خبر جو ہے خبر مرفوع قولی صریح ہے، یا خبر مرفوع قولی حکمی ہے، یا خبر مرفوع فعلی صریح ہے یا فعلی حکمی ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ یہ ہوگی خبر مقبول کی مصدر و مدار کے اعتبار سے۔ اب آ جاتے ہیں خبر مردود کی طرف۔ خبر مردود کی جو ہے وہ اب مختلف اعتبار سے جو ہے وہ یعنی خبر مردود جو ہے وہ حدیث جو خبر مردود ہوتی ہے وہ دو اعتبار سے ہوتی ہے، یا تو اس کی سند میں کوئی راوی ساکت ہوتا ہے یا راوی کے اندر تان ہوتا ہے، یعنی سیرے سے راوی ہی اس میں کوئی ساکت ہو جائے گا، یا راوی تو ساکت نہیں ہے، راوی موجود ہے لیکن راوی میں تان ہے، وہ خبر مردود کی جو ہے اس اعتبار سے تقسیم۔ اچھا جی اب نیچے چلے جاتے ہیں تھوڑا سا، یہ خبر مردود کی لیسکتن کی سند کے اعتبار سے یا تو سند میں کوئی راوی ساکت ہے اس کے اعتبار سے خبر مردود کی قسم یا راوی میں تان ہے۔ اگر کوئی راوی ساکت ہے تو اس کے اعتبار سے سکوت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سکوت ظاہر، دوسرا ہے سکوت خفی۔ معلق، مرسل، معضل اور منقطع، یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ راوی ساکت ہے، سکوت ظاہر ہے یا سکوت خفی ہے۔ اگر سکوت ظاہر ہوگا تو اس کی چار قسمیں ہیں، معلق، مرسل، معضل، منقطع۔ اگر شروع میں راوی ساکت ہو تو اس کو کہتے ہیں معلق، اگر جو ہے وہ درمیان ہے، اگر جو ہے وہ آخر میں راوی ساکت ہو تو اس کو کہتے ہیں حدیث مرسل، یعنی خبر مرسل، یعنی آخر میں راوی ساکت اس طرح ہوتا ہے کہ یعنی خبر جو ہے وہ تابعی جو ہے وہ ڈائریکٹ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کرے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ معلق اس طرح ہوتی ہے کہ شروع میں جو ہے راوی ساکت ہوتا ہے، یعنی پورا یا تو روایت کا کوئی راوی موجود نہیں ہوتا، جیسے امام بخاری کی جو تعلیقات ہیں یعنی ان میں سرے سے جو ہے وہ راوی ہی موجود نہیں ہے، لیکن وہ اس کو صحیح قرار دیا گیا ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ معلق کے قبیل سے ہے۔ اور اگر جو ہے وہ درمیان میں راوی ساکت ہو تو اس کو جو ہے وہ خبر معضل کہا جاتا ہے، درمیان میں راوی ساکت ہو تو اس کو جو ہے وہ خبر معضل کہا جاتا ہے، ایک ہو دو ہو۔ اور خبر منقطع جو ہے وہ عام ہے
یعنی خبریں اس طرح کہہ سکتے ہیں خبر معدل و منقطع میں جو ہے عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، یعنی بعض جو ہے منقطع وہ معدل ہوتی ہیں، بعض معدل منقطع ہوتی ہیں، یعنی منقطع جو ہے وہ عام ہے، درمیان سے جو ہے متفرق مقامات سے راوی درمیان میں ساکت ہو گیا، یا کوئی جو ہے وہ اس کے ساتھ والا ساکت ہو گیا، یا اس کے کچھ درمیان سے ساکت ہیں، کچھ اول سے ساکت ہیں، اس کو بھی منقطع کہا جاتا ہے۔ اور جو خفی ہے اس کی دو قسمیں، ایک ہے مدلس، دوسرا ہے مرسل خفی۔ مدلس اور مرسل خفی، جو راوی ہوتا ہے اس کو مدلس کہا جاتا ہے، اور مدلس کی جو ہے وہ آگے تین قسمیں ہیں، تدلیس الاسناد، تدلیس الشیوخ اور تدلیس التسویہ۔ یہ ہوگی راوی میں راوی کے ثقت کے اعتبار سے کہ کوئی راوی ساکت ہے، دوسری ہے راوی جو ہے ساکت تو نہیں ہے لیکن راوی کے اندر تان موجود ہے۔ تو اب تان یہ دو طرح کا ہوگا، یا تو اس کی عدالت میں تان ہوگا، اس کو کہتے ہیں تان فی العدالت، یعنی راوی کی عدالت میں تان ہوگا، یا راوی کے ضبط میں تان ہوگا، دوسرے کو کہا جاتا ہے تان فی الضبط، تان فی العدالت، یا راوی کی عدالت میں تان ہوگا یا راوی کے ضبط میں تان ہوگا۔ راوی کی اگر عدالت میں ہی تان ہو کہ راوی کے عادل ہونے میں ہی تان ہو، اس کی جو ہے وہ پانچ وجوہات ہیں۔ کذب، اتہام کذب، فسق، بدعت اور جہالت۔ کذب، اتہام کذب، فسق، بدعت اور جہالت، یعنی راوی میں جو عدالت میں تان ہے وہ یا تو راوی کذاب ہوگا، یا اس پہ کذب کی تہمت لگی ہوگی، یا فاسق ہوگا، یا بدعتی ہوگا، یا راوی ہی مجہول ہوگا، کی وجہ سے حدیث جو ہے وہ موضوع قرار پاتی ہے۔ یعنی اگر راوی ہی کذاب ہو تو اتہام کذب کی وجہ سے متروک قرار پاتی ہے کہ راوی جو ہے وہ کذاب تو نہیں ہے لیکن اس کے اوپر کذب کا اتہام ہے، کذب کا الزام ہے۔ تیسرا ہے فسق، یعنی راوی فاسق ہے، فسق بدعت و جہالت، اس کو میں پھر بعد میں بتاتا ہوں جب تان فی الضبط کو جو ہے وہ ایک مطلب اس کی اقسام ہو جائیں۔ تان فی الضبط کی جو ہے اس کی بھی 5 ہی قسمیں ہیں۔ پہلی ہے فحش غلط، فحش غلط، کثرت غفلت، سوء حفظ، مخالفت، پانچویں قسم بھی اس کی ہے کثرت اوہام۔ کثرت اوہام مطلب ہے کہ اس کے حافظے کے اندر تان موجود ہے، کہ اس کا حافظہ کمزور ہے۔ پہلی تو اس کی عدالت میں تان تھا، اب اس کے حافظے میں تان ہے۔ وہ کس قسم کے ہیں؟ فحش غلط۔ فحش غلط کا مطلب ہے کہ راوی سے جو ہے راوی بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، آگے اپنے شیخ سے حدیث اخذ کرنے کے معاملے کے اندر اس کی غلطی ہے، تو اس کو فحش غلط کہا جاتا ہے۔ کثرت غفلت، آگے بیان حدیث کرنے کے اندر جو ہے وہ غفلت کرتا ہے۔ سوء حفظ، یعنی اس کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ اس کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک حفظ لازم ہے، دوسرا حفظ طاری ہے۔ حفظ لازم اور دوسرا ہے حفظ طاری۔ جو حفظ لازم ہے یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو شروع سے ہی حافظہ کمزور ہے۔ حفظ طاری کا معنی یہ ہے کہ اس کا پہلے تو حافظہ کمزور نہیں تھا، اس کا بعد میں حافظہ کمزور ہوا، اور حافظہ کمزور ہونے سے پہلے بھی اس نے کچھ حدیثیں بیان کی ہیں، جو پہلے بیان کی ہیں وہ مقبول ہوں گی اور بعد والی جو ہیں وہ ضعیف قرار پائیں گی۔ یہ یاد رکھیے گا کہ خبر مردود جو ہے وہ اس کی جو جتنی بھی اقسام جو ہیں وہ قرار پا رہی ہیں، یہ ساری جو ہیں یہ احادیث ضعیفہ ہیں، یعنی ان تمام وجوہات کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، سوائے جو ہے وہ کذب کی وجہ سے، کذب کی وجہ سے حدیث جو ہے موضوع ہو جاتی ہے۔ یعنی خبر مقبول جو ہے دونوں کو شامل ہے، احادیث موضوعہ کو بھی شامل ہے اور احادیث جو ہے وہ ضعیفہ کو بھی شامل ہے۔ اور مخالفت ثقات جو ہے، جو راوی ہیں ان کی مخالفت کرنا، یعنی ایک ثقہ راوی ہے وہ اپنے سے اوسط کی جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے تو اس کو مخالفت ثقات کا نام دیا جاتا ہے۔ تو خبر مقبول کی ویسے جو ہے وہ محفوظ، شاذ اور معروف، منکر، یہ 4 بھی جو ہے وہ قسمیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ یہ یعنی حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ الفاظ کے اختلاف کے اعتبار سے ہیں، محفوظ، شاذ اور معروف اور منکر۔ محفوظ، شاذ، معروف اور منکر۔ محفوظ اور معروف جو ہیں وہ خبر مقبول کی ہیں، اور شاذ اور منکر جو ہیں وہ خبر مردود کی ہیں اس میں۔ اور یہ جو ہے وہ یہ مختصر سا میں نے نقشہ بنا کے دیا ہے، اس اعتبار سے جو ہے وہ اگر اس کا اجرا کریں گے تو انشاءاللہ جو اصول حدیث کے طلبہ ہیں ان کو بہت جلدی جو ہے وہ حدیث پاک کی جو ہے وہ معرفت نصیب ہوگی۔ اور یہ 3 چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں، فسق اور فحش غلط اور کثرت غفلت۔ فسق، فحش غلط اور کثرت غفلت، ان کی وجہ سے حدیث جو ہے وہ منکر قرار پاتی ہے،
یعنی راوی جو ہے یا تو فاسق ہے یا فوش غلط ہے یا کسر قبل، ان تین چیزوں میں سے کوئی ہو تو اس کو جو ہے وہ حدیث، اس کو کہتے ہیں حدیث منکر۔ اور بدعت کی دو قسم، ایک بدعت مکفرہ ہے، دوسری بدعت مفسقہ ہے، یعنی ایسی بدعت جس کی وجہ سے جو ہے وہ بدعتی کافر ہو گیا ہے تو اس کو مکفرہ کہا جاتا ہے۔ دوسری مفسقہ ہے کہ کافر تو نہیں ہوا لیکن فاسق ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے مفسقہ کا نام دیا جاتا ہے۔ مکفرہ ہے تو یہ تو بالاتفاق جو ہے ناقابل قبول ہے۔ مفسقہ جو ہے اس کے بارے میں محدثین کا موقف یہ ہے کہ اگر بدعت جو ہے وہ اس کی مفسقہ ہے اور وہ مثال کے طور پہ فرقہ قدریہ سے یا جہمیہ سے یا معتزلہ وغیرہ سے بھی ہے تو پھر بھی یہاں اس کے اوپر جو ہے تشیع کا بھی التزام ہے، تو امام بخاری علیہ رحمہ اور امام مسلم کا بھی جو ہے یہ موقف ہے کہ وہ بھی ان سے روایت لے لیتے ہیں اگر جو ہے وہ اپنی بدعت کی طرف وہ شخص جو ہے وہ لوگوں کو بلانے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ اس کی جو وہ روایت ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ جیسے بخاری شریف کے اندر کتنے زیادہ راوی ہیں ان کے اوپر جو ہے تشیع کا الزام ہے، اس کے علاوہ جو ہے مختلف فرقوں سے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے، گمراہ فرقوں سے۔ جہالت کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے مستور، دوسرا ہے مجہول الحال، تیسرا ہے مجہول العین۔ مجہول العین مستور جو ہے وہ راوی، ایسا راوی جس کی ظاہری عدالت تو معلوم ہے، باطنی عدالت کی کچھ تحقیق نہیں، اور مجہول الحال وہ ہے جس کی ظاہری اور باطنی عدالت کچھ بھی معلوم نہیں۔ مجہول العین جس سے صرف ایک ہی شخص نے روایت کی ہو۔ مستور جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اس کے بارے میں، مستور کے بارے میں، کہ جمہور محققین کے نزدیک جو حدیث مستور ہے وہ قابل قبول ہے۔ اور مجہول الحال جو ہے، جب محدثین کہتے ہیں نا کہ یہ راوی مجہول ہے تو اس سے مراد مجہول الحال یہ ہوتا ہے عموماً کہ یہ اس کی ظاہری اور باطنی عدالت کی کچھ تحقیق نہیں ہے۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے حدیث جو ہے وہ ضعیف قرار پاتی ہے، سوائے ایک قسم کے اس کی وجہ سے جو ہے موضوع قرار پاتی ہے۔ تو یہ اس طرح نقشہ بنا کے اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کو، ان کی اصطلاحات کو جو ہے وہ کتب حدیث سے دیکھ کے یاد کریں اور اس طریقے سے نقشہ بنائیں، اس کی مکمل جو ہے پریکٹس کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلدی جو ہے وہ بندے کو سمجھ آنے لگ پڑتی ہے۔ مخالفت ثقات کی بھی 5 قسمیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں محدثین نے۔ مخالفت ثقات یعنی ایک راوی جو ہے وہ اپنے سے ثقہ راوی کی جو ہے مخالفت کر رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ 5 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: مدرج، مقلوب، مصحف اور محرف، اور مضطرب، اور آخری ہے مزید فی متصل الاسانید۔ مزید فی متصل الاسانید۔ مدرج کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مدرج المتن ہوتا ہے، دوسرا مدرج السند ہوتا ہے، یعنی یا تو ادراج ہے وہ متن میں کیا ہوگا یا سند میں کیا ہوگا۔ اور مقلوب کی جو ہے یہ 2 قسمیں ہیں، مدرج السند اور مدرج المتن۔ مصحف و محرف اور مضطرب اور مزید فی متصل، ان کی تعریفات آپ کتب حدیث میں دیکھیں۔ اور یہ مخالفت ثقات کی جو ہے 5 صورتیں بنتی ہیں، یعنی ثقہ راوی جو ہیں ان کی مخالفت کے اعتبار سے جو ہے اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ نقشہ جو ہے اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کو بار بار پریکٹس کریں جو ہے وہ طلباء کرام، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ہے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث پاک کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔